808 میں کتنے لیسن پلان ہوتے ہیں اور لیسن پلان ہوتے کیا ہیں، ان کویشچنس کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ 808 میں 40 لیسن پلان آپ کو سبمٹ کرانے ہوتے ہیں۔ ورک شاپ کی کچھ ٹائم بعد آپ کو 40 لیسن پلان سبمٹ کرانے ہوتے ہیں۔ اور فرسٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ میں نے اسلامیات کا لیسن پلان بنایا ہے۔ اسلامیات، پاکستان اسٹڈی اور انگلش، آپ کو تینوں لیسن پلان اسی ویڈیو میں دکھائے جائیں گے۔ آپ ایز اٹ از لیسن پلان کو دیکھ کر کچھ تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اپنے لیسن پلان ریڈی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے بنایا ہے اسلامیات کا، اور عنوان میرا ارکان اسلام تھا۔ اور فرسٹ میں آپ اپنی ہیڈنگ دیں گے، لیسن پلان جو بھی آپ کو ہوا، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یہاں پہ میں نے 12 لکھا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ لکھی ہے، پھر نام، رول نمبر، کلاس، مضمون، عنوان اور تعداد طلبہ، دورانیہ۔ پھر آپ لوگوں نے اس طرح لائنز لگا کے عنوانات لکھنے ہوں گے۔ عنوانات میں آپ نے عمومی اور خصوصی مقاصد کو لکھنا ہوگا۔ عمومی مقاصد کا مطلب ہوتا ہے کہ عام مقاصد کون سے ہیں، سبق کو پڑھنے کے بعد کون سے عام مقاصد ہیں، خصوصی مقاصد کون سے خاص مقاصد ہیں سبق کے۔ اسی طرح درمیان میں آپ ہیڈنگ دیں گے نفس مضمون کی، اور پھر وائٹ بورڈ۔ عمومی مقاصد میں آپ نے لکھنا ہوگا کہ طلباء کی ذہنی نشوونما کرنا، اسلامی تعلیمات، اسلامی اصول سے روشناس کرانا۔ اس طرح خصوصی مقاصد میں طلباء کو اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت و فضیلت بتانا، طلباء کو ارکان اسلام کے بارے میں بتانا۔ نیکسٹ آتا ہے سمیع و بصری معاونات، یعنی ان کو ہم آڈیو ویژول ایڈز بھی کہتے ہیں۔ اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب ٹیچر بورڈ کو یوز کرتا ہے تو وہ وائٹ بورڈ، مارکر، ڈسٹر، فلیش کارڈ وغیرہ بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے وقت یوز کرتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ وہ چیزیں لکھنی ہوں گی۔ آپ سیم ایز اٹ از جو بھی اپنا بنائیں، لیسن پلان بنائیں، آپ ایز اٹ از سمیع و بصری معاونات کی یہی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے طریقہ تدریس، یعنی ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں تقریری اور تحریری طریقہ تدریس اختیار کیا جائے۔ آپ جو بھی اپنی اکارڈنگ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ نیچے ہے سابقہ واقفیت، یعنی پریویس نالج۔ اس میں آپ نے وہ کوئی 3 یا 4 یا 2 کویشچنس لکھنے ہوں گے، 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ سابقہ واقفیت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، تو فار ایگزامپل وہ ارکان اسلام پڑھا رہا ہے کوئی بھی ٹیچر، تو وہ اس سے ریلیٹڈ وہ بچوں کی جو ایک پریویس نالج ہے اس کو چیک کرے گا کہ آیا بچے اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ درمیان میں نفس مضمون کے جو کالم ہے، اس میں آپ نے لکھنے ہیں 2 کویشچنس، یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے، 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ پھر وائٹ بورڈ والی سائڈ پہ آپ نے ان کے شارٹ سے آنسر بھی دینے ہیں۔ اس طرح نیچے آ جاتا ہے اعلان سبق، یعنی کہ آج ہم اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور نیچے پھر ہیڈنگ دینی ہے پریزنٹیشن، انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں استحضار ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے استحضار کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے سبق کو 2 قطعے میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ سبق تھوڑا لینتھی تھا۔ تو اسی طرح یہاں پہ اسلام کے بنیادی ارکان، اور پھر یہاں پہ آپ نے نفس مضمون والے کالم میں آپ نے جو بھی چیزیں پڑھائیں کلاس میں، اس میں جتنی بھی چیزیں امپورٹنٹ تھی آپ نے ساری وہ یہاں پہ نفس مضمون والے کالم میں لکھ لینی ہے۔ اور پکس جو ہیں، جو بھی پرانی کتابیں اکثر پڑھی ہوتی ہیں اور ان میں اگر پکس ہوں تو وہ آپ وہاں سے اتار کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ جیسے میں نے اعلان سبق والی جگہ وائٹ بورڈ میں میں نے ہیڈنگ دی ارکان اسلام، اس کے نیچے آپ نے انڈر لائن کو ضرور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نیکسٹ پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا قدم ہے روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو سیم اسی طرح میں نے پکس لگائیں اور ساتھ لکھا۔ اور اسی طرح نیکسٹ ہمارا پیج ہے، یہاں پہ آپ نے جسٹ اعادہ اور ہوم ورک، یعنی گھر کے کام کی ہیڈنگ دینی ہوگی۔ اعادہ مینس کی ریکیپیچولیشن، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ نے فائنل اسسمنٹ ہوتی ہے، آپ نے 2 کویشچن یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے، کم نہیں ہونے چاہیے ادھر بھی۔ یہاں پہ پھر آپ نے وائٹ بورڈ والی جگہ پہ آنسر لکھنے ہوں گے۔ جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ارکان اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، زکوٰۃ دینا کیسی عبادت ہے۔ پھر ہوم ٹاسک میں آپ نے، یعنی گھر کا جو کام ہوتا ہے جو آپ اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں، کہ اسلامیات کے سبق اسلام کے بنیادی ارکان کو گھر سے اپنی کاپی پر خوش خط لکھ کر اور یاد کر کے لائیں۔ یہی ایز اٹ از جو آپ نے ادھر لکھا ہے نفس مضمون میں، یہ آپ وائٹ بورڈ والے کالم میں بھی لکھیں گے۔ تو یہ ہمارا اسلامیات کا جو لیسن پلان تھا یہ ریڈی ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا انگلش کا۔ تو انگلش میں بھی آپ نے ایز اٹ از لیسن پلان نیم لکھنا ہوگا، جتنی بھی آپ کا نمبر ہے، 9 ہے، 10 ہے، جو بھی ہے، نیم، رول نمبر، سبجیکٹ انگلش تھا، ٹاپک ٹرائی اگین تھا۔ اور نیچے آپ نے ٹاپک، سبجیکٹ، میٹر، وائٹ بورڈ کی آپ نے ہیڈنگ دی، جنرل اسپیسیفک آبجیکٹیو لکھی۔ اسلامیات میں آپ نے عمومی اور خصوصی مقاصد لکھے تھے، اور انگلش میں جنرل آبجیکٹیو، اسپیسیفک آبجیکٹیو لکھے۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے 2 پوائنٹس دیے، جنرل اور اسپیسیفک آبجیکٹیو کے۔ اور نیکسٹ میں ایویٹس تھا، جسے ہم نے اسلامیات میں سمیع و بصری معاونات لکھا تھا۔ پھر ٹیچنگ میتھڈ ہے، پریویس نالج، اناؤنسمنٹ آف ٹاپک، پریزنٹیشن، ریکیپیچولیشن اینڈ ہوم ٹاسک۔
نیکسٹ ہمارا ہے اسلامیات کا، پاک اسٹڈی کا۔ پاک اسٹڈی میں مطالعہ پاکستان کا ہم نے بنایا، اور مطالعہ پاکستان میں عنوان تھا زرعی پیداوار۔ اس میں بھی سیم اسی طرح ہیڈنگس آپ نے اسی طرح دینی ہے ایز اٹ از، جیسے کہ ہر لیسن پلان میں ایز اٹ از ہیڈنگ یہی ہونی چاہیے: عمومی، خصوصی مقاصد، سمی بستی معاونات، طریقہ تدریس، سابقہ واقفیت، اعلان سبق، استحضار اور کلی اعادہ، اور گھر کا کام۔ گھر کے کام میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو آپ ان کو ہوم ٹاسک میں آپ نفس مضمون کے کالم میں لکھ رہے ہیں، ان کا ہوم ٹاسک کو ہی آپ کو وائٹ بورڈ والی جگہ پہ لکھنا ہوگا۔ اور ایک اور جو کہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ٹاپک کو انڈر لائن نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے مارکس بہت کم آتے ہیں۔ تو آپ ہر ٹاپک کو انڈر لائن، ٹاپک جسٹ اسی کو انڈر لائن کریں جو فار ایگزامپل اگر یہاں پہ پاکستان کی زرعی پیداوار میرا سبق تھا مطالعہ پاکستان کا، تو میں نے اس کو جب میں نے وائٹ بورڈ والے کالم میں لکھا تو میں نے اس کو انڈر لائن کیا۔ تو یہ تھا ہمارے پاکستان اسٹڈی کا، مطالعہ پاکستان کا لیسن پلان۔ اس ویڈیو میں آپ کو تینوں لیسن پلان دکھائے گئے، آپ ان کو دیکھ کر اسی طریقے کے مطابق اپنے اور بھی لیسن پلان ریڈی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں تک ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔